اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت داہم کی نظم نمبر 2 نعت کا جائزہ لیں گے۔ اور سب سے پہلے نعت کا جائزہ لینے سے پہلے ہم بتا دیں ایسی نعت کس سے کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو اسے نعت کہتے ہیں۔ تو ہم اس کے شعر نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ حوالہ متن آپ نے لازمی دینا ہے کیونکہ حوالہ متن سے آپ کو اضافی نمبر ملتے ہیں۔ اس میں نظم کا نام کیا ہے؟ یہ نعت ہے اور شاعر کا نام ہے ماہر القادری صنف جو ہے یہ نظم ہے اور ماخذ ہے کلیات ماہر القادری۔ مشکل الفاظ کے معنی کا ایک دفعہ جائزہ لے لیں۔ اسرار ایک بار 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 کہنا، آب بقا ہمیشہ زندہ رکھنے والا فرضی پانی ہے، اور خاک شفا شفا دینے والی مٹی، خاتم الانبیاء جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سراپے گوش ہونا، مکمل توجہ سے سننا، شریعت، مکمل دین اور غبار راہ رستے کی دور، نور وحدت توحید کی روشنی۔ اس کے بعد آپ نے مفہوم دے دینا ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسی نظم جس میں حضرت وسلم کی تعریف کی گئی اور اس نظم میں حضرت وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور فنی محاسن آپ شعر کے لحاظ سے دیکھیں گے، مقطع ہے، مطلع ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، اس میں سکتہ، ختمہ، واوین وغیرہ کا استعمال۔ ماہر القادری ایک بہترین نثر نگار اور کلاسیکی طرز کے شاعر کے طور پر جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، ان کی نعت گوئی کی کرتے ہیں۔ ماہر القادری کا شمار اردو کے نامور شعراء میں ہوتا ہے اور حیثیت سے ان کی نمایاں شناخت ہے۔ ماہر القادری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان کرنے کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ اس شعر میں ماہر القادری جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں القابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں استعمال ہوئے ہیں جو آپ کے منتخب اور برگزیدہ شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو مجتبیٰ کا مطلب ہے وہ شخص جسے اللہ نے خاص طور پر اپنی ہدایت کا پیغام دینے کے لیے منتخب کیا ہے، اور مصطفیٰ کا مطلب ہے وہ شخص جسے اللہ نے اپنی محبت اور رضا کے لیے پسند کیا ہے۔ تو ماہر القادری یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ کی ذات وہ سب سے جو بڑی اور بے نظیر شخصیت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، خدا کے بعد بس وہ ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کسی بھی شخص کی عظمت اور مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند نہیں ہو سکتا، یعنی کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ آپ نہیں تھے تو تب بھی جب کائنات بنی تھی تو تب بھی آپ کا وجود تھا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ آپ کے بعد کسی اور کی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ آپ کی نبوت نے انسانیت کی رہنمائی کا دروازہ کھولا ہے۔ بقول عبدالحق محدث دہلوی، آپ نے اضافی اشعار جو ہیں وہ ضرور لکھنے ہیں جو آپ کو اچھے نمبر دلوائیں گے۔ یا صاحب الجمال و سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الاسنا کما کان حقا بد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے صاحب الجمال اور اے انسانوں کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے چاند چمک اٹھتا ہے، یعنی کہ آپ کے چہرے پر اتنا نور ہے کہ آپ کے چہرے سے ہی چاند چمک حاصل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بزرگ ہیں۔ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک اور لفظ یا وصف بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے بعد کوئی اور شخصیت ان کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ شعر ان الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے کہ ان کا مقام غیر متنازع ہے اور ان کی شخصیت اللہ کے بعد سب سے بلند اور عظیم ہے۔ یہ نعتیہ شعر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ایسی ہے کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے تمام الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مقام اتنا بلند اور عظیم مانتے ہیں کہ ان کے بعد کسی شخصیت کا ذکر محض ایک معمولی بات نظر آتی ہے۔ شعر نمبر 2 شریعت کس کو کہتے ہیں؟ مکمل دین۔ شریعت کا ہے
یہ اسرات خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، تو شریعت ہے مکمل دین، اسرار ایک بات جو ہے بار بار کہنا، ختم الانبیاء یعنی کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ شاعر کا حوالہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ ماہر القادری ایک بہترین نثر نگار اور کلاسیکی طرز کے شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ماہر القادری کا شمار اردو کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ نعت گو کی حیثیت سے ان کی نمایاں شناخت ہے۔ تو ماہر القادری کا شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ شریعت کا یہ اسرار سے مراد ہے کہ اسلامی شریعت میں یہ بات بلا شک و شبہ تسلیم کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی نئی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس اسرار کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ ایمان کا حصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ شریعت اسلامیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ آپ کی نبوت نے انبیاء کا سلسلہ مکمل کیا ہے اور آپ کے ذریعے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا ہے۔ اور دوسری طرف محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کے یہ میں ماہر القادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یعنی کہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقیقی تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کو محبوب خدا کے طور پر پکارا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کائنات بنائی تھی، ان کو اپنے محبوب سے عشق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس بات میں مضمر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب بندے ہیں، یعنی کہ آپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ محبوب خدا کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ان کے اللہ کے ساتھ خاص تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو۔ آپ نے یہ جماعت ناہم میں یہ نعت میں یہ شعر پڑھا ہے۔ شعر میں ماہر القادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک اہم بات کو اجاگر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صرف نبوت میں ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بھی سب سے بلند ہے۔ شریعت کا اسرار اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف آخری نبی کے طور پر تسلیم کیا جائے بلکہ اللہ کے محبوب ترین بندے کے طور پر بھی آپ کی عزت کی جائے۔ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلند و عالی کو اور آپ کے ساتھ محبت کی حقیقت کو بیان کرتا ہے جو ایک مسلمان کے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ لازمی جزو ہونا یعنی کہ لازمی حصہ ہونا۔ شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپے گوش ہو جائے۔ سراپے گوش کا مطلب ہے مکمل توجہ سے سنے۔ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو یعنی کہ پوری دنیا جو ہے مکمل توجہ سے سنتی ہے۔ جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، یعنی کہ جب ان کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا مرحبا صلی اللہ ضرور کہنا چاہیے۔ ماہر القادری کا یہ شعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے ایک منفرد انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر یہاں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی عام شخصیت کا ذکر تو نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے اور جن کی ذات میں ہدایت کا نور پھیلا ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو دنیا کو سراپے گوش یعنی مکمل طور پر ہمتاً متوجہ ہونا چاہیے۔ سراپا گوش کا مطلب ہے کہ پورا جسم کان بن جائے اور یعنی مکمل توجہ کے ساتھ خاموشی اور ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بات کی جائے اس سے مکمل احترام اور ادب کے ساتھ سنا جائے، کیونکہ ان کا ذکر کرنا اور حقیقت ایمان کا تقاضا ایک سعادت کی بات ہے۔ تو یہاں شاعر کی کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو فوراً مرحبا صلی اللہ کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر درود بھیجنا ایمان کا تقاضا بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت بھی ہے۔ اس میں ہمیں ایک عملی نصیحت دی گئی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو فوراً درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ بقول حفیظ جلندری کیا کہتے ہیں؟ متعلقہ شعر ہے: زباں پر اے خوشا صلی اللہ یہ کس کا نام آیا، زباں پر اے خوشا صلی اللہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نام جبریل امی لے کر سلام آیا۔ یہ شعر ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک روحانی عمل ہے
جو قلب کو سکون بخشتا ہے اور ایمان کو تازہ کرتا ہے اور روح کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ شعر دراصل ایک عملی نصیحت بھی دیتا ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ عقیدت، محبت اور ادب کے ساتھ کریں۔ درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجیں۔ شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ بہت خوبصورت شعر جس میں ماہر القادری جو ہیں وہ بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ قرار دی، یعنی کہ ان کی پیروی کرنا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا ہماری مغفرت کا ہی ذریعہ ہے۔ پہلے مصر میں کیا کہتے ہیں؟ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو شمع ہدایت قرار دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی سیرت طیبہ، ان کی تعلیمات اور ان کی طرز حیات کو اپنائیں گے تو یہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ہماری آخرت کا راستہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ شمع ہدایت ایک خوبصورت استعارہ ہے جو روشنی اور رہنمائی کی علامت ہے۔ جیسے اندھیرے میں جلتی ہوئی شمع راستہ دکھاتی ہے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے جاتی ہے۔ تو حفیظ جلندری یہاں پر کہتے ہیں، اسے متعلقہ شعر دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم، فخر عالم، ہادی اکرم، امام الانبیاء، خیر البشر، پیغمبر اعظم۔ تو عزیز طالبہ و طالبات، یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے فرمودات، ان کی سنت، یعنی کہ ان کے جو فرمودات ہیں، ان کی سنت ہے، ان کے اعمال قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، بے شک تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ تو شاعر مزید وضاحت کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اصل میں مغفرت کا راستہ ہے، یعنی کہ ان کی پیروی ہی کرنا ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یعنی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا وہ کامیابی اور نجات کی راہ پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا ہی مغفرت اور جنت میں داخل کا سبب بنتی ہے۔ یہ شعر در حقیقت ایک حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے لیے سب سے محفوظ اور روشن راستہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا نہ صرف دنیا میں کامیابی حاصل ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی بخشش کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو یہ شعر کیا ہے؟ اس طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا، ان کے اخلاق کو اپنانا، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ یہی وہ حقیقی راستہ ہے جو بندے کو اللہ کی مغفرت اور رضا کے قریب لے جاتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔